A mother is the best counselor, first mentor and a good teacher for her children. یعنی ایک ماں اپنے بچے کی سب سے اچھی استاد اور کونسلر ہوتی ہے۔ آج کے ولاگ میں کچھ یوزفل اور پرائم ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے بچوں کو پڑھائی کی طرف لانے میں بہت پریکٹیکل اور فنکشنل ثابت ہوں گی۔ بہت سارے پیرنٹس کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ بچوں کو کس طرح آسانی سے ہم پڑھائی کی طرف لے کر آ سکتے ہیں اور کس طرح بچوں کا دل پڑھائی میں لگائیں اور بغیر مار پیٹ اور ڈانٹ کے بچے کا دل پڑھائی میں لگے۔ اس کے لیے بینگ اے پیرنٹ اور بینگ اے مدر آپ کو بھی کچھ چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا جو پوائنٹ وائز میں اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، ان کو غور سے سنیے گا اور اکنالج کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب آپ ان پوائنٹس کو فالو کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے بچے کا دل پڑھائی میں لگے گا اور بار بار آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا پڑھ لو پڑھ لو۔ بہت آسان سی ٹپس ہیں، ہر انسان کے لیے فالو کرنا بہت آسان ہے، اس کو ضرور فالو کیجیے گا۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن الحمد للہ۔ لیٹس موو ٹورڈز دا ٹاپک۔ اچھا، جب بھی پیرنٹس نے بچوں کو اسٹڈی کا کہنا ہوتا ہے نا تو کہ ہوم ورک کا کہنا ہوتا ہے ہوم ورک کر لیں، تو یوزلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کام کرتے کرتے نا بچوں کو آواز لگاتے ہیں۔ جیسے ہم مدرز اکثر ایسا کرتی ہیں کہ بچوں کو آواز لگاتے لگاتے کچن میں چلی جاتی ہیں کہ بیٹا ہوم ورک کر لو، آپ کو اتنا زیادہ کام ملا ہوا ہے، اپنا ہوم ورک سٹارٹ کرو۔ اسی طرح کہتے کہتے پھر کسی اور کام میں لگ جاتی ہیں، یعنی فوکس نہیں کرتی بچے کے اوپر، اور بچے بھی آپ کی اس کمانڈ کو نا نیگلیجنس کے ساتھ اگنور کر دیتے ہیں، سن کر اپنے کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ جب تک اٹینٹیولی آپ پورے فوکس کے ساتھ بچوں کو نہیں کہیں گی نا، ان کے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ نہیں کہیں گی کہ بیٹا ہوم ورک کر لو، آپ کا ہوم ورک کا ٹائم ہو گیا ہے، تب تک بچہ اس بات کو سیریس نہیں لیتا اور کھیل میں لگا رہے گا۔ فرسٹ تھنگ ٹو برنگ یور چائلڈ ٹو اسٹڈی، دیٹ از آرڈر یور چائلڈ ان لیس ورڈس اینڈ رائٹ ٹائم۔ سب سے پہلی بات کہ جب بھی اپنے بچے کو پڑھنے کا کہنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ وقت کون سا ہے۔ صحیح وقت پہ آپ نے بچے کو پڑھائی کی طرف لے کر آنا ہے۔ وہ ایسا ٹائم نہیں ہونا چاہیے کہ جب بچہ اس ٹائم پر کھیل رہا ہے یا کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کسی کھیل میں مشغول ہوتا ہے یا پھر کسی بھی اور ایکٹیویٹی میں فل انوالومنٹ کے ساتھ بزی ہوتا ہے، لائک ڈرائنگ کر رہا ہوتا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے یا موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے۔ اسی ٹائم پہ پیرنٹس بچے کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھو، آپ کی پڑھائی کا ٹائم ہے۔ یہ بہت ہی کامن مسٹیک ہے جو ہم سب پیرنٹس جو ہیں نا وہ یوزلی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی بچہ اپنی پسند کا کوئی کھیل کھیل رہا ہوتا ہے نا، کارٹون دیکھ رہا ہے یا کوئی سیریل دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی اور ایکٹیویٹی لائک ڈرائنگ وغیرہ کر رہا ہے، تو اس وقت بچہ بالکل ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ اب اس اسٹیٹ سے آپ اسے کسی اور اسٹیٹ کا کام دیتے ہیں نا جب، تو جو اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ کھیل کود میں بچے کی انوالومنٹ اور طرح کی ہوتی ہے اور کام کے لیے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو چینج آف اسٹیٹ آتا ہے نا وہ بچے کے لیے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے اور بچہ اسے اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آپ یہ اگزامپل لیں کہ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آپ سے کہے کہ یہ کھانا چھوڑو اور پہلے میرا فلاں کام کر دو، تو آپ کو کیسا لگے گا، کیسا فیل ہوگا؟ آپ ہو سکتا ہے آپ کورٹسی میں اس کا کام کر بھی دیں، لیکن اندر سے آپ کا جو مائنڈ ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوگا اور آپ کو اچھا فیل نہیں ہوگا۔ اچانک بچے کو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں نہ لے کر جائیں، صحیح وقت کا انتخاب کریں، اور یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اگر بچے کا ٹائم اپنے حساب سے، ہر بچے کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ کوئی رات کو پڑھنا پسند کرتا ہے تو کسی کو صبح کا ٹائم پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ پڑھائی کے لیے ہر بچے کی جو اسٹریٹجیز نا الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ کا جو بچہ جس وقت پڑھنا پسند کرتا ہے اس کو اس حساب سے ٹائم دیں، اس حساب سے اس کو ایڈجسٹ کریں یا اس کا ٹائم ٹیبل اس طرح سے بنائیں کہ وہ اس کے لیے ایڈجسٹیبل ہو۔ موونگ ٹورڈز دا سیکنڈ ٹپ، دیٹ از میک اے ٹائم ٹیبل اینڈ پلانر فار اسٹڈی۔ بچوں کی پڑھائی کا ہمیشہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ خود نہ بنائیں، آپ بچوں سے کہیں کہ وہ خود اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اگر آپ کے بچوں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا نا تو ایک پلانر بنایا ہوگا، شیڈول ہوگا۔ آپ کے بچے چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے، کسی بھی ایج کا بچہ ہے، اس سے آپ کہیں کہ آپ کا اپنا پڑھائی کا ٹائم ٹیبل خود بنائیں، چاہے بچہ 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے اور جیسے بھی جتنا بھی ہے،
جس بھی ایج میں آپ کا بچہ ہے نا، اب وہ اپنا ٹائم ٹیبل خود پلان کرے۔ اچھا، جب بچے نے خود اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود اس کو بنایا ہے اور میں نے اس کو خود فالو بھی کرنا ہے۔ اور آپ بھی اسے آرام سے کہہ سکتی ہیں کہ بیٹا آپ نے خود یہ ٹائم ٹیبل بنایا ہے، جو آپ کو سوٹ کرتا تھا ٹائم، اب اسے فالو بھی کریں۔ اس طرح ٹائم ٹیبل بنانے سے آپ کو بھی آسانی ہو جاتی ہے اور بچے کو بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ سارے دن میں اس نے ایک ٹائم ایسا پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ اسے اسٹڈی کرنا ہے، یہ آلریڈی اس کے مائنڈ میں پھر چل رہا ہوتا ہے سارا ٹائم ٹیبل، کہ 4 بجے یا 5 بجے جو بھی ٹائم اس نے سیٹ کیا ہے نا، اس ٹائم پہ مجھے پڑھنا ہے، یہ میرا پڑھائی کا ٹائم ہے۔ تو اس ٹائم سے پہلے نا بچہ اپنی باقی کی ایکٹیویٹیز، ٹی وی یا جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے نا، تو وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو وائنڈ اپ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ٹائم ٹیبل بنانے کا بلیو ہی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کو خود ہی ایک ڈسپلن آ جاتا ہے کہ یہ میری پڑھائی کا ٹائم ہے، اس وقت مجھے کوئی اور کام نہیں کرنا، اس وقت بس مجھے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی بار بار کہنا نہیں پڑتا، آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو بھی کہ بچے نے یہ ٹائم سیٹ کیا اور اسی ٹائم اس نے بیٹھ کے پڑھنا ہے اور وہ پڑھ لے گا۔ اور اگر وہ اس ٹائم پہ نہیں بیٹھتا تو آپ اس کو آرام سے کہہ سکتی ہیں بیٹا اپنا شیڈول فالو کریں، یہ آپ کا اسٹڈی ٹائم ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس ٹائم ٹیبل بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موڈ یا اپنی ایز یا اپنے کمفرٹ کے حساب سے بچے کو ٹریٹ نہیں کریں گے۔ یعنی اگر آپ کا موڈ اچھا ہے تو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اگر آپ فری ہیں یا آپ کا موڈ اچھا ہے تو آپ پڑھانے بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کا موڈ اچھا یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی کام میں بزی ہیں، تو پھر آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ لیکن اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ ٹائم ہے اور اس ٹائم پہ میں نے اپنے آپ کو اسپیئر کرنا ہے، تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے موڈ، اپنے اکارڈنگ یا اپنے کمفرٹ کے حساب سے بچوں کو ٹریٹ نہیں کریں گے۔ اس کو جو اسٹڈی ٹائم اس کا ہے نا، اس کو ضرور دیں بچے کو۔ آپ دیکھیں گے جب 4-5 دن آپ اسٹڈی ٹائم کو فالو کریں گے نا، تو ان کی لائف بہت ایزی ہو جائے گی اور بچہ مینٹلی طور پر بھی خود کو پریپیئر کر لیتا ہے کہ یہ میرا اسٹڈی ٹائم ہے۔ اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میری بچیوں کے ہیں ٹائم ٹیبل ہیں۔ دونوں میری بچیاں، ایک بیٹی 9th میں ہے اور دوسری میری بیٹی 2 میں ہے، اور بیٹے میں ماشاء اللہ میرے دونوں حفظ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں۔ تو ان دونوں کا ٹائم ہے اور یہ ماشاء اللہ سے خود ہی فالو کرتی ہیں اور یہ گھر میں ہی پڑھتی ہیں۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جب شروع سے میرے بچے خود ہی پڑھے ہیں۔ جو 9 کلاس میں میری بیٹی ہے، یہ اسکول جوائن کیا تھا اس نے، 2 مہینے اس نے ٹیوشن پڑھی ہے، لیکن اس کو چونکہ عادت نہیں ہے کہیں جا کر پڑھنے کی، تو اس لیے وہ اب پھر گھر میں نا یعنی کہ یا میرے سے ہیلپ لے لیتی ہے یا پھر گوگل کر لیتی ہے، وہاں سے انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے جو چیزیں اس کو سمجھ نہ آئے، باقی وہ اسکول میں کر لیتی ہے ماشاء اللہ سے۔ اگر آپ خود بھی ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں تو جو بھی ٹائم بچوں کو اسٹڈی کے لیے بہتر لگے نا، وہ بچے کو کہیں کہ مجھے پیپر پہ لکھ دے، یا آپ اسے پوچھ کے ایک پیپر پہ لکھیں کہ وہ کون سا کمفرٹیبل ہے اس کے لیے ٹائم، کس ٹائم پہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ آپ ٹائم ٹیبل اس حساب سے پھر بنائیں، اس کو پاس بٹھا کے اس سے پوچھ کے کہ اس ٹائم پہ آپ کیا کرنا چاہو گے، کس ٹائم پہ کچھ کیا سوٹ کرتا ہے اسے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ اس کو بتائیں کہ اس ٹائم پہ آپ یہ کرو، اس ٹائم پہ ایسے کرو۔ پھر ٹائم ٹیبل بنا کر اسے دکھائیں اور اسے فالو کرنے کے لیے کہیں، اور اسے بچوں کے سامنے کہیں بھی اس کو پیسٹ کریں، سامنے الماری پہ کر دیں، یا بچے جو ٹیبل ہے جہاں پہ وہ پڑھتا ہے بیٹھ کے، وہاں پہ اس کے سامنے وہاں پہ لگا دیں، تاکہ اس کی نظروں کے سامنے رہے اور اس کو پتہ رہے کہ میں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ So moving towards the next point, which is designate a clear study space. بچوں کو اسٹڈی کے لیے ایک پراپر انوائرمنٹ دیں، ایک روم سلیکٹ کر دیں، اگر روم نہیں ہے تو روم کا ایک کارنر سلیکٹ کر لیں جہاں آپ بچوں کو اچھے طریقے سے کمفرٹیبلی ریڈنگ کرنے کے لیے نا، اسٹڈی کرنے کے لیے ایک پراپر جگہ دیں۔ چیئر اور ٹیبل بیسٹ رہتا ہے کہ آپ بچے کو چیئر پہ بٹھائیں تاکہ وہ ایکٹیو رہے اور تاکہ وہ کسی ادھر ادھر کسی اور چیز میں نہ لگے، اس کو ایک پراپر جگہ دیں۔ ایکچولی جب ہم بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اگر ہم ہر دفعہ کسی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، ڈفرینٹ اسپیس پہ بٹھاتے ہیں کہ بیٹا یہاں بیٹھیں، آپ یہاں پہ کام کریں، تو وہ آس پاس چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں، ان کو ایکسپلور کرنے لگتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں یہاں کیا چیز پڑی ہے اور کیسی ہے، یا کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان کو نا ایک پراپر جگہ دیں۔ اگر آپ کے پاس پراپر ایک جگہ نہیں ہے، آپ کو ایک جگہ پہ یعنی کہ آپ کو پتہ یہ اسٹڈی کا ٹائم ہے، تو وہاں پہ آپ چیئر ٹیبل ایک جگہ رکھیں کہ یہاں پہ ہر روز میں نے بچے کو بٹھانا ہے، پڑھانا ہے،
اور اس کے ٹائم سے پہلے آپ وہاں پہ ارینج کر دیں، مینیج کر دیں اسے. موسٹ پریفریبلی ٹیبل اور چیئر ہی بہتر رہتا ہے بچے کے لیے، اس سے پھر وہ ایکٹیو بھی رہتا ہے. سو موونگ ٹورڈز دا ٹپ نمبر 4 وچ از اوائڈ ڈسٹریکشنز. جس جگہ پر بچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس جگہ پر کوئی بھی ایسی چیز نہ رکھیں جس پہ بچے نا ڈسٹریکٹ ہوں، جیسے موبائل، ٹی وی یا ٹوائز وغیرہ. اسپیشلی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کھلونا ہوتا ہے نا سائڈ پہ بڑا، اس کو اٹھاتے ہیں اور دیکھنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھہرے مما بس 2 منٹ، کہتے ہیں بس میں ابھی رکھ دوں گا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس طرح کی، تو پھر بچے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ٹینشن دوسری چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ بھی موبائل اٹھا لیں گے اور پھر بس 5 منٹ مما 5 منٹ دیکھ کے میں رکھ دیتا ہوں. تو یہ کہتے کہتے نا بچوں کا جو ٹائم ہے نا بہت مس مینج ہوتا ہے اور ضائع ہوتا رہتا ہے. اور جو ٹائم ٹیبل انہوں نے ترتیب دیا ہوتا ہے نا، تو اس میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ٹائم زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اور بچوں کو پڑھنے کے لیے بہت کم ٹائم بچتا ہے. اور جب ٹائم جو انہوں نے پڑھائی کے لیے ٹائم بنایا ہوتا ہے نا، اس میں پھر جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں مما جی ٹائم اب ختم ہو گیا، اب میرا کھیل کا ٹائم شروع ہو گیا. حالانکہ اس میں وہ جو شروع میں انہوں نے ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ پھر اگنور کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات پیرنٹس کے لیے آ جاتی ہے کہ بچوں کو جب آپ بٹھاتے ہیں نا پڑھائی کرنے کے لیے، تو آپ خود بھی موبائل پہ آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا، بچوں پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے، آپ خود بھی ڈسٹریکٹ نہ ہوں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ مدرس کہتی ہیں بچوں کو بٹھاتی ہیں، پاس بیٹھتی ہیں، بیٹا چلو آپ یہ اسٹڈی کریں، تو یہ لکھیں تو میں آپ دیکھتی ہوں، اور خود موبائل پہ لگ جاتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا، اس چیز سے بھی بچے جو ہے نا ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. یہاں پر ایک میں چھوٹی سی اگزامپل اگر آپ کو دوں نا، کہ جیسے ایک ٹیچر ہے، کلاس ٹیچر ہے، اگر وہ چھوٹی چھوٹی بات پر کویسچن دینے کے بعد جو ہے نا موبائل پر لگ جائے اور پھر تھوڑی سی بچوں کو پڑھائے اور پھر موبائل کی طرف لگ جائے، تو یہاں پہ یہ چیز ہم پیرنٹس کو نا بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنی بھاری بھاری فیسیں دے رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچر ہے نا پوری اٹینشن کے ساتھ بچوں کو پڑھائے. اگر ٹیچر اس طرح سے کرے نا، بار بار موبائل یوز کرے بچوں کو پڑھاتے ہوئے، تو ہم فوراً ان کی شکایت نا پرنسپل سے کریں گے. کیونکہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہمارے بچوں کا جو ٹائم ہے وہ اس طرح سے ویسٹ ہو اور بچے ہمارے پھر ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر بچے بھی ہمارے ایسے ہی کریں گے نا. تو اس لیے جب کلاس ٹیچر کی یہ بات یا اس کا یہ رویہ جو ہے نا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو ہم خود بھی اس سے اوائڈ کریں. کیونکہ آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر بتاتا ہے بچوں کو کہ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اور کون سی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. بچوں کو بھی لگتا ہے کہ ماں اپنے سارے کام چھوڑ کر ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق ہمارے پاس بیٹھی ہے، تو اس چیز کی ایک امپورٹنس ہے. تو اپنے سارے کام چھوڑ کر ہمارے ساتھ بیٹھی ہے نا، اسی وجہ سے کہ اس کی امپورٹنس ہے، یہ تو ہمارے اسٹڈی میں انوالو ہے ہمارے ساتھ. تو اس لیے پیرنٹس کا جو بیہیویئر ہے نا یہاں پر بہت معنی رکھتا ہے. ایکچولی ہم خود بچے کو اٹینشن، فوکس اور ٹائم دیتے نہیں ہیں، اور بکس اور بیگ دے کر سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں کہ اپنا ہوم ورک کرو. ہم خود اٹینٹیولی ان کی اسٹڈی میں انوالو ہونے لگیں گے نا اگر، تو ڈیفینیٹلی بچہ کام کرے گا. تو صرف بچے کو ہی اسٹڈی پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیرنٹس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ خود بچے کے ساتھ فوکس کریں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کرنا ہے. So moving towards the next point, that is check their progress and reward them. بچوں کی اسکول کی کاپیز ڈیلی بیسس پر چیک کیا کریں، ان کی پروگرس چیک کرتے رہا کریں. چھوٹے بچوں کی ڈائری جو ہوتی ہے نا وہ ڈیلی چیک کیا کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عموماً پیرنٹس نے نا سائن کرنے ہوتے ہیں ڈائری پہ جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے، جو ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں، تو وہ سائن تک کرنے کے لیے نا پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. انہوں نے کبھی ڈائری کھول کے دیکھی نہیں ہوتی، تو وہ بچوں کو پڑھائیں گے کیا؟ اور پھر جب رزلٹ اچھا نہیں آتا نا تو بچوں کا، تو پھر سارا بلیم بچوں پہ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ نے سارا سال بچے کی پروگرس پہ ڈیلی بیسس پہ نظر نہیں رکھی نا، تو آپ کو یہ کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ کا رزلٹ اچھا کیوں نہیں آیا. اور یہ اب بس ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے بس مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا کبھی سال میں 1 دفعہ اس کی پروگرس چیک کر لی، اور 1-2 دفعہ مہینے میں بکس اور کاپیز چیک کر لی، یا کبھی کبھار ٹیچر سے کال پہ اس کی پروگرس کا پوچھ لیا. تو ان چیزوں سے کام نہیں چلتا. آپ کو بھی اپنا جو ہے نا اٹینٹیو رہنا پڑتا ہے. جتنا آپ اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اتنا ہی آپ کو بھی اٹینٹیو رہنا ہوتا، فوکس کرنا ہوگا اس کی اسٹڈی پہ. پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ آپ دیکھیں کہ آپ کبھی اٹینڈ کرتے ہیں اور کبھی جاتے نہیں ہیں. شاذ و نادری، میرا خیال اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں وہ شاذ و نادری اٹینڈ کرتے ہیں.
لیکن بچے سے بھرپور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اس کا رزلٹ بڑا اچھا آئے، گریڈز بڑے ہائی آئیں. تو یہ نا ایک قسم کا ٹیم ورک ہوتا ہے جو آپ بچوں کے ساتھ مل کر رہے ہوتے ہیں. کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو جسٹ ٹیوشن یا ٹیوٹر کے آسرے پہ چھوڑ دیتے ہوتے ہیں اور چیک اینڈ بیلنس رکھتے نہیں ہیں اور ان کی پروگرس کوئی خاص اتنی چیک نہیں کرتے. آپ بلیو کریں جتنا اچھا ایک ماں اپنے بچے کو پڑھا سکتی ہے نا، اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو خود اپنے بچے کو پڑھانے کی کوشش کریں. انہیں پراپر ایک ٹائم دیں، ایک ٹائم اپنا فکس کر لیں کہ اس میں نے اپنے بچوں کو اسٹڈی کروانا ہے، کوئی اور کام میں نے نہیں کرنا. ان کے آنے سے پہلے اپنے سارے کام جو ہے وائنڈ اپ کر کے رکھیں اور پوری کوشش کریں کہ جو ٹائم بچوں کا ہے نا وہ آپ بچوں کو دیں. جتنا سنسیئرلی پیرنٹس اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں نا اتنا کوئی بھی نہیں کروا سکتا، چاہے آپ جتنا مرضی فیسز دیں، جتنی مرضی فیسز بھرتے رہیں بچوں کی. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ مینج کر سکتی ہیں تو آپ اپنے بچے کو ضرور پڑھائیں. جو کانسیپٹ جس طرح سے آپ اپنے بچے کی کانسیپٹس کلیئر کر سکتی ہیں نا، اچھی طرح سے سمجھا سکتی ہیں، اس کے ٹیسٹ لے سکتی ہیں، اس کو بار بار ریوائز کروا سکتی ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کروا سکتا. اور فرض کریں اگر آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں، بچے ٹیوشن جاتے ہیں، تو پھر بھی ان کی پروگرس ضرور چیک کیا کریں، ان پر ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ہمارے جو والدین تھے وہ کون سا پڑھے ہوئے تھے اتنے، میری والدہ جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ ہم پر پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی. ہم جب بھی آتے تھے ٹیوشن سے، ہم ٹیوشن ہی جاتے تھے، لیکن وہ ہماری پراپر ہمارے بیگ چیک کرتی تھی، جاتے ہوئے ہمارے بیگ چیک کرتی تھیں کہ اس بیگ میں ہر چیز کمپلیٹ ہے، پینسل، ریزر، شارپنر، بکس، نوٹ بکس، ہر چیز کمپلیٹ ہے. اور آنے کے بعد بھی دیکھتی تھی کہ آپ نے کیا کیا ہے وہاں پہ، اور اسکول کی کاپیز ہماری چیک کرتی رہتی ہوتی تھیں. اور ان کو بہت شوق تھا کہ ہم پڑھیں. اور یہ بہت زیادہ نا جو والد سے زیادہ نا والدہ کا رول ہوتا ہے بچوں کی پڑھائی میں. اگر آپ کے والد صاحب کو جتنا مرضی شوق ہو کہ میرے بچے بہت زیادہ پڑھیں، اچھا پڑھیں، اچھے گریڈز لیں، لیکن اگر مدرس کو شوق نہیں ہے نا، یہ چیز میں نے بہت زیادہ نوٹ کی ہے، اگر مدر کو شوق نہیں ہے نا کہ میرے بچے پڑھیں یا وہ اچھے ہوں یا وہ چیک اینڈ بیلنس نہ رکھے بچوں کے اسٹڈیز پہ، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر مدر کو شوق ہے نا اور وہ پڑھی نہیں بھی ہے تو وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پڑھا سکتی ہے. یہ زندہ اگزامپل ہے ہمارے والدین کی کہ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن ان کو بہت شوق تھا ہمیں پڑھانے کا، اور وہ بہت چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی ہم پہ. اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہم سب پڑھی ہیں. ماشاء اللہ سے میری ایک سسٹر ڈاکٹر ہے، ایک ٹیچر، ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے، اور ہم سب نے یعنی کہ ماسٹرز کیا ہوا ہے الحمدللہ. اور بھائی بھی میرے ماشاءاللہ اچھی جاب پہ ہیں، اچھا پڑھا ہے انہوں نے. تو یہ صرف والدین کی محنت اور کوشش اور ان کی فوکس کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر آپ اٹینٹیولی اپنے بچوں پر فوکس نہیں کریں گے نا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے پڑھ لیں. یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو بالکل شوق نہ ہو اور بچوں کو باہر سے کہیں سے بھی کوئی یعنی کہ کوئی پوائنٹ کلک کر جائے کسی کی، کہیں سے اس کو شوق پیدا ہو جائے تو بچے پڑھ لیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو مین فوکس ہے نا وہ اب پیرنٹس کا ہے بچوں کی اسٹڈیز کے لیے، کہ وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. سو موونگ ٹورڈز دا پوائنٹ نمبر 6، دیٹ از بریک ٹاسکس ان اسمال اسٹیپس. جب بھی آپ بچے کے اسٹڈی کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ان کو جو بھی ہوم ورک یا جو بھی ٹاسک یا اسائنمنٹس ملی ہے نا، ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ ڈیوائڈ کر لیں. بچے کو یہ کہہ کر پینک یا پریشان نہ کریں کہ اتنا زیادہ کام ملا ہوا ہے، ابھی آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس کے بعد فلاں کام بھی آپ کا رہ جائے گا، او نو یہ تو بہت زیادہ کام ملا ہے آپ کو. نو، اس طرح کی چیزیں اگر آپ بچوں کے ساتھ کریں گے نا تو بچہ نا پہلے ہی پریشرائز ہو جاتا ہے. اس طرح اس کو اپنا کام بہت زیادہ لگنے لگتا ہے. بچوں کو ہمیشہ ریلیکس رکھیں، انہیں کہیں کہ بیٹا آپ کا کام اپنا کام جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر لیں آپ اس طرح سے، پہلے یہ کام کر لو، اس کے بعد یہ کر لینا، تھوڑا سا بریک لے لینا، پھر اس کے بعد فلاں کام کر لینا. تو اس طرح نا بچے کو ریلیکسیشن دیں. اگر آپ بچے کو پہلے ہی برڈنائز کر دیں گے نا کہ ڈرا دیں گے کہ ابھی تو یہ بھی کرنا ہے آپ نے، یہ بھی کرنا ہے، او نو، دراصل پیرنٹس خود ڈر جاتے ہیں کہ مجھے اتنا ٹائم دینا پڑے گا بچے کو. نو، ایسا بالکل بھی نہ کریں. بچے کو پہاڑ جیسا بھی کام ہو نا تو اس کو ایگزاسٹ نہ ہونے دیں، اس کو پیار سے کہیں بیٹا اتنا زیادہ نہیں ہے، بس آپ کو لگ رہا ہے آپ ایسا کرو، پہلے یہ تھوڑا سا کر لو، اب یہ اس کے بعد یہ کر لینا، اور پھر ہم تھوڑی سی بریک کریں گے اور آخر میں ہم یہ تھوڑا سا یہ کام کر لیں گے. بہت آسانی سے کر لو گے آپ، یو کین ڈو دیٹ. تو بچہ جو ہے نا اگر آپ ریلیکس کریں گے نا تو بچہ پہاڑ جیسے کام کو بھی نا آسانی کے ساتھ کر جائے گا.
لیکن اگر آپ پہلے ہی اس کو ایگزاسٹ کر دیں گے، پہلے ہی اس کی ہمت ختم کر دیں گے تو پھر بچہ کام نہیں کر پائے گا۔ یعنی آپ نے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں نا ڈیوائڈ کر کے بچے کے لیے ایزی بنانا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سارا کام جو اوور آل کمبائن کر کے اس کے سر پر برڈنائز نہ کریں۔ آپ یہ ایگزامپل اپنے اوپر اگر امپلیمنٹ کریں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ سارا کچن جو ہے نا آپ نے ایک دن میں سارا کلین کرنا ہے، اچھے سے صاف کرنا ہے، تو کتنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ یہی کام اپنے لیے ڈیوائڈ کر لیں، یعنی کہ ایک دن آپ کیبنٹ صاف کر لیں سارے، اور ایک دن سلیب کر لیں اچھے سے ساری چیزیں اٹھا کے، اور ایک دن اوون یا اسٹوو کر لیں، تو اس طرح کرنے سے نا آپ کے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور برڈنائز بھی نہیں ہوتے آپ، اور ہم ریلیکس بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح بچے کے لیے بھی ہر کام کو ڈیوائڈ کر دیں، اور جب بھی آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے سٹارٹ کروائیں نا تو ان کے پسندیدہ سبجیکٹس جو ہیں وہاں سے سٹارٹ کرائیں تاکہ وہ بور نہ ہو، اور یہ نہیں کہ پہلے مشکل سبجیکٹ کروا دیں، آسان تو بچہ خود بھی کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کو کسی کوئی اس کے کہ اس کو کوئی بھی سبجیکٹ فیورٹ نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس کا جو بھی انٹرسٹ ہے نا، جو انٹرسٹ کے مطابق جس کو وہ بڑا آسان سمجھتا ہے اور مزے سے کرتا ہے، وہ کام سب سے پہلے کروائیں۔ جب وہ کام ہو جائے گا نا سب سے پہلے مزے سے انٹرسٹ کے ساتھ وہ کرے گا نا، تو اس کے بعد اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ آگے کرتا جائے گا، اس کو سارا کچھ آسان لگتا جائے گا۔ ایک تو اس کا برڈن کم ہو جائے گا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے اور یہ دوسرا کر لیا ہے، اور پھر اس کے آگے جب مشکل بھی ہوگا نا تو وہ بھی بڑے مزے سے اور بڑے آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اس کی وہ بڑی خوشی ہوتی ہے نا جب اس کو نے ایک دو کام کر لیے ہوتے ہیں، پھر اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ خوشی خوشی میں باقی کام بھی ہے نا آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ سو نیکسٹ پوائنٹ از گیو کمپلیمنٹس۔ جب بھی بچہ اسٹڈی سے فارغ ہو، فری ہو، تو اس کو کمپلیمنٹ ضرور دیں، اس کی تعریف کریں، اس کے کام کو اپریشیٹ کریں، اور اسے فیل کروائیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ نے اچیو کیا ہے اکارڈنگ ٹو پلانر اینڈ اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل۔ بچے کی فیوچر بیسنگ کریں، مطلب آپ نے آج تو بہت اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ سے، ٹائم ٹیبل کو فالو کیا ہے، تو آپ کل بھی اسی طرح بیہیو کرنا۔ کوئی اور اگزامپل بھی آپ یہاں کوٹ کر سکتے ہیں، جیسے بیٹا آج آپ نے اچھی طرح کھانا کھایا ہے نا، کل بھی کل بھی کھانا، یا آج اگر آپ نے اچھی طرح نہائے ہیں یا آپ نے کوئی بھی اور اچھا کام کیا ہے، آپ اس کو بتائیں کل بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، بہت اچھا لگا مجھے آج۔ اور آپ کو آج کو اس کی کل سے یعنی فیوچر سے کنیکٹ کریں، اچھی چیزوں کو کنیکٹ کریں، بری چیزوں کو نہ کریں۔ کئی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بری چیزوں کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہاں تم نے یہ آج کام بہت غلط کیا ہے، بھائی کو مارا ہے یا بہن کو مارا ہے یا بدتمیزی کی ہے یا گالی دی ہے، تو یہ ٹیچر کے سامنے بھی کرنا ہے یا رشتہ داروں کے سامنے بھی کرنا ہے، یعنی آپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام آپ نے فیوچر میں بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح نیگیٹو چیزوں کے بارے میں آپ نے فیوچر بیسنگ نہیں کرنی، پازیٹیو چیزوں کے بارے میں کرنی ہے۔ جو کام بچہ اچھا کرے اسے اپریشیٹ کریں تاکہ وہ فیوچر میں بھی کرے اچھا۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ نا پڑھائی پر فوکس صرف پڑھائی کے وقت ہی نہیں ہوتا، اسے آگے پیچھے بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، یعنی بچوں کی نیند پوری ہونی چاہیے، وہ بھوکے نہیں ہونے چاہیے، 8-9 گھنٹے کی نیند پوری ہونی چاہیے بچے کی۔ اسی طرح وہ اچھے سے پڑھائی کریں گے، ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہونا چاہیے، اچھی ڈائٹ ان کی ہونی چاہیے، اور جب بچے پڑھائی کے وقت تھک جائیں تو تھوڑی سی انہیں بریک بھی ضرور دیا کریں۔ اس طرح بریک لینے سے بچے فریش ہو جاتے ہیں، اور پڑھائی کے وقت ان کی پینسل، ریزر یا کوئی بھی چیز جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں نا وہ جگہ پر ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں، اور وہ یہ نہ کہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں، مار کر بچوں کو نہ پڑھائیں۔ اس طرح پڑھانے سے بچے میں ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے جو اس کی پرسنالٹی میں نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے۔ بچوں کے لیے وکیبلری کی ایک کاپی بنائیں، ریگولر چھوٹے چھوٹے ورڈز بچوں کو یاد کروایا کریں، اس سے جو نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بچے خود بھی نا اس کو پھر یاد کرتے رہتے ہیں، ریوائز کرتے رہتے ہیں، اور ان کے مائنڈ میں پھر یاد رہتے ہیں لفظ جو انہوں نے لکھے ہوتے ہیں۔ بک ریڈنگ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اور بھی بہت طرح کے جو ہے نا ایکسپینسز کرتے ہیں، تو بچوں کو بکس لے کر دیا کریں، انگلش کی ہیں یا اردو کی ہیں، جو بھی وہ پسند کرتے ہیں ان کو وہ بکس پڑھایا کریں۔ تھوڑی سی انویسٹمنٹ جو ہے نا بچوں کی بکس پر ضرور کیا کریں، اردو کی بکس یا انگلش کی جو بھی بکس وہ پڑھنا پسند کرتے ہیں انہیں ضرور لا کر دیا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سٹوری بکس ہیں اسلامک، یہ میں نے پورا ایک ایسے ہی بکس پر منگوائی تھی اکٹھا، یعنی کہ یہ پیکٹ سا تھا، یہ ساری بکس تھیں، اس میں یہ بچے پڑھتے ہیں، اور بھی اس کے ساتھ لاتے رہتے ہیں، لیکن وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی بیٹی ہے نا میری، وہ ضائع بھی کر دیتی ہے،
لیکن کوئی بات نہیں، میں پھر بھی اس کو لا کے ضرور دیتی ہوں. یہ نہیں کہ اگر آپ نے بچے نے ڈسکارڈ کر دی ہے یا خراب کر دی ہے تو آپ کہیں نہیں اب میں نے آپ کو لا کے نہیں دینی، ضرور لا کر دیا کریں. اب تھوڑی سمجھ آ گئی ہے، اب سنبھال کے بھی رکھنا شروع ہو گئی ہے. اور بڑی بیٹی میری جو ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی اسلامی کتابیں پڑھیں جو سیرت طیبہ کے سے متعلق ہیں، یا اور بہت سی اسلامی کتابیں ان کے بابا کی بھی پڑھی ہوئی ہیں، وہ ضرور اسٹڈی کرنے کے لیے دیتے ہیں رات کو سونے سے پہلے، تاکہ بچوں میں اس کی ریڈنگ ہیبٹس ہوں اور بچوں کو سمجھ بھی آئے اور وہ اسلام سے بھی قریب ہوں. تو بلیو می، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں نا، یہ ساری ٹپس اگر ہم فالو کریں تو الٹیمیٹلی آپ کے بچے کا پڑھائی کی طرف دل بھی لگے گا اور بچوں کو بار بار کہنا بھی نہیں پڑے گا. ان شارٹ، ہمارا پیرنٹس کا اپنا فوکس بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کی پڑھائی کی طرف. ان کو ٹائم دینا، چاہے آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، کچھ ٹائم بچوں کے ساتھ ضرور سپینڈ کریں، ان کی چیک اینڈ پروگرس ضرور دیکھیں. تو یہی تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر چھوٹی سی بات بھی آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور جو ہے نا لائک شیئر کیجئے گا، اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی بھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.